معزز سامعین کرام، آج بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ اس وقت بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہے کہ ان کی تربیت کیسے کی جائے۔ تعلیم تو وہ مدرسوں یا اسکولوں میں حاصل کر ہی رہے ہیں، مسئلہ تربیت کا ہے۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو MBBS کر رہے ہیں، انجینئرنگ کورسز کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی تربیت میں ان کی کمی رہ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایسے کام کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے۔ اس لیے ایک بہت اہم ترین موضوع ہے تربیت، جس کی طرف سے آج بھی اس وقت بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بالکل دور ہے اور وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ تربیت بھی کوئی اہم ترین چیز ہو سکتی ہے۔ ماں باپ جو ہیں وہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ انہیں تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو کیسا نظام بنانا ہے، انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ جان ہی نہیں پاتے ہیں کہ بچے کی تربیت بھی ایک مستقل ایک موضوع ہے، اس کے نتیجے میں ان کی لاپرواہی اور غفلت کے نتیجے میں آج ہمارے بچے اور بچیاں ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ یہ امید کرتے ہیں کہ میرا بچہ ڈیسنٹ بن جائے۔ ہر ماں باپ یہ تمنا کرتا ہے کہ میرا بچہ ڈیسنٹ ہو، طریقہ مند ہو اور بااخلاق ہو، باکردار ہو، لیکن اس طریقے کو وہ بھول جاتے ہیں کہ کس طریقے پر وہ بااخلاق اور باکردار بنے۔ بنیادی طور پر ایک اصول سمجھنے کی ضرورت ہے ماں باپ کو پیرنٹنگ کے سلسلے میں، کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سچ بولیں، یا ان کے بچے گالی نہ دیں، یا ان کے بچے تیز آواز میں بات نہ کریں، چلائیں نہ گھر کے اندر، یا وہ ایسی کوئی کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو اور انسانیت کے خلاف ہو، اور عیبوں سے، برے کاموں سے وہ دور رہیں۔ تو ایک اصول جو ماں باپ پر لاگو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بات وہ اپنے بچوں میں پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور جو بات وہ اپنے بچوں میں بٹھانا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے اس بات کو وہ اپنے اندر بٹھا دیں۔ مثال کے طور پر، اگر وہ چاہتے ہیں کہ بچہ بااخلاق ہو، تو ماں باپ کو بچے کے بااخلاق ہونے سے پہلے اور اسے اخلاق سکھانے سے پہلے خود بااخلاق ہونا پڑے گا۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ نمازی ہو، تو ماں باپ کو نمازی ہونا پڑے گا۔ اگر وہ چاہتے ہیں بچہ گھر میں کسی بڑے پر نہ چلائے یا بھائی بہنوں پر نہ چلائیں، تو انہیں بھی، شوہر اور بیوی کو بھی، ماں باپ کو بھی آپس میں لڑنا جھگڑنا بند کرنا پڑے گا۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ٹائم پر سو جائے، وقت پر سو جائے، عشاء کے بعد فوراً سو جائے، تو ماں باپ کو بھی عشاء کے بعد سونے کا ایک نظام، ایک ماحول گھر کے اندر بنانا پڑے گا۔ تو یہ اصول بنیادی ہے تربیت کے تعلق سے، پہلا اصول اور اہم ترین اصول یہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اگر ماں باپ اس اصول کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 70-80% پرابلم ان کی تربیت کی حل ہو جائے گی۔ کہ اگر وہ اچھے بن گئے، ماں باپ خود اچھا بن گئے، تو ان کے بچے بھی اچھے بن جائیں گے۔ اور اگر ماں باپ کے اندر خرابیاں ہیں، کمیاں ہیں، برائیاں ہیں، اور ان کے معاملات اور اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، ان کی بول چال اور رہن سہن ٹھیک نہیں ہے، تو بچہ بھی ماں باپ کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہے، اور لگ بھگ 7-8-9 سال کی عمر تک بچہ پورا کا پورا ماں باپ پر ڈیپینڈ رہتا ہے، اور ایک ایک حرکت اس کی نظر میں ماں باپ کی رہتی ہے۔ جب وہ ماں باپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو بچہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کھانا کیسے کھا رہے ہیں، تو جیسے ماں باپ کھانا کھاتے ہیں، جیسے امی ابو سے کھانا کھاتے ہیں، جیسے اسی طرح سے بچہ بھی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ بول کیسا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس سماج اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں، وہاں پر آپ کو الگ الگ قسم کے، مختلف قسم کے بچے نظر آئیں گے۔ کسی کے کپڑے گندے ہوں گے، کسی کی بول چال خراب ہوگی، کسی کی بول چال بہت اچھی ہوگی، کوئی بہت سلیقے سے رہتا ہوا بچہ نظر آئے گا، چلتا پھرتا نظر آئے گا،
جو بچہ کچھ بچے ایسے نظر آئیں گے جن کے کپڑے بہت اچھے صاف ستھرے ہوں گے، تو ان بچوں کو دیکھ کر، ان کی کیٹیگری کو دیکھ کر ان کے گھر کے ماحول اور کیٹیگری کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ کس ماحول اور کس کیٹیگری کے اندر تربیت پا رہا ہے، تعلیم پا رہا ہے۔ تو بچے ماں باپ اور گھر کا آئینہ ہوتے ہیں۔ آج سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھے بن جائیں، ان کے تعریفیں خاندان میں، علاقے کے اندر ہوں، لیکن وہ اپنے اوپر کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اس کوشش میں ہے کہ بھئی میں نماز نہ پڑھوں، میرا بچہ نماز پڑھ لے، میں اخلاق ٹھیک نہ کروں، میرے بچے کے اخلاق ٹھیک ہو جائے، میں جھوٹ بولنا بند نہ کروں، میرا بچہ سچ بولنا شروع کر دے، میں گھر میں اپنی بیوی سے لڑائی نہ کروں، بند نہ کروں اور ان سے لڑتا رہوں، اور میرا بچہ لڑنا بند کر دے۔ جب ہم گھر میں آپس میں لڑیں گے، یا گھر میں ایک دوسرے پر چلائیں گے، ایک دوسرے کو کوسیں گے، اور غفلت و لاپرواہی کی زندگی ہم جئیں گے، دیر سے سو کر اٹھیں گے، تو وہی ہیبٹ، وہی عادتیں بچوں کو پڑ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی طرح بولتے ہیں، ان کا لہجہ بالکل ماں باپ کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح ماں باپ بولتے ہیں، جس طرح باپ بولتا ہے اس طرح بچہ بولتا ہے، جس طرح ماں بولتی ہے اس طرح بیٹی بولتی ہے۔ آپ بالکل کاپی کرتے ہوئے بچوں کو دیکھیں گے کہ بچے ماں باپ کو کاپی کر رہے ہیں پوری طریقے سے۔ تو میرے بھائیوں، اس پر بہت زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ ان کے وہ ماں باپ ہیں، اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، انہیں اپنے بچوں کو نکھارنا ہے، انہیں اپنے بچوں کو سنوارنا ہے، اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو جانتا ہی نہیں ہے کہ تربیت بھی کوئی چیز ہے، ماں باپ کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے، اور ان گھروں کے بچوں میں بے انتہا خرابیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ وہ گلی میں جب چلیں گے تو پڑوسی کے بیل کا بٹن دبا دیں گے، بیل بجا کے بھاگ جائیں گے، پڑوسی کے دروازے کو ٹھک ٹھک کر کے چلے جائیں گے، یا اگر گھر میں محلے میں کوئی گاڑی کھڑی ہے تو اس کی ہوا نکال دیں گے، یا کوئی بڑی گاڑی کھڑی ہے تو اس کی اسکریچ مار دیں گے، پتھر اٹھائیں گے اسکریچ مار دیں گے، شیشے پھوڑ دیں گے، چھت پر چڑھ جائیں گے۔ تو یہ تمام خرابیاں ان بچوں میں پائی جاتی ہیں کہ ان بچوں میں بغاوت کی ایک مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ ان گھروں میں بچوں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے، اور ان کے ماں باپ بالکل بحث اور ڈھیٹ ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ ان کو اپنے بچوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، یا ان کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو ایسے بچے، ایسے گھروں کے بچے بے انتہا خطرناک سماج اور معاشرے کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر وہی بچہ آگے چل کر خطرناک شکل اختیار کر لیتے ہیں جو سماج کے لیے ایک زہر اور ناسور کا کام کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے سماج میں برائی تو پھیل سکتی ہے، اچھائی ان کے ذریعے سے نہیں پھیلتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، پہلا اصول جو ماں باپ پر لاگو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز وہ اپنے بچوں میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس چیز کو سب سے پہلے وہ اپنے اندر پیدا کریں، سب سے اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ نمازی ہوں تو پہلے وہ خود نماز پڑھنا شروع کریں۔ جب وہ نماز گھر کے اندر پڑھیں گے، مسجد میں جا کر پڑھیں گے، اور پریکٹس کے طور پر گھر کے اندر ان کی بیویاں پڑھیں گی نمازیں، یا وہ کبھی سنت نفل گھر میں پڑھیں گے، تو بچے جب ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے تو خود بھی آگے مسلح پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ تنگ کرتا ہے، کبھی وہ الٹا سجدہ کرتا ہے، کبھی اسے جیسا لگتا ہے کہ بھائی ایسا جھکنا چاہیے، بچہ اسی طرح سے جھک جاتا ہے۔ ان گھروں میں ماں باپ اور بھائی بہن، دادا دادیاں نماز پڑھتے ہیں، ان گھروں کے بچے عام طور پر مصلی پہ نماز پڑھنے کے دوران آ جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہمارے کرنے کا کام ہے، اور وہ پہلے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، کیونکہ بچوں کی عادتیں اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ ماں باپ کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کبھی وہ ماں باپ کی پیٹھ پر چڑھنا چاہتے ہیں، والدین کی پیٹھ پر چڑھنا چاہتے ہیں سجدے کے دوران، رکوع کے دوران میں، تو وہ ان سب کی اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ اسے سائڈ ہٹا سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ گھر میں نمازیں پڑھیں گے اور بچہ بچپن سے نماز پڑھتے دیکھے گا، تبھی وہ اس نماز کا عادی ہو پائے گا۔ ایک عجیب واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک کارگزاری سامنے آئی، ایک ہماری اسلامی دینی بہن نے ایک بات یہ کہی کہ میں نے کبھی بھی اپنی ماں کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے۔ میں آج اگر نمازی ہوں، یا میرے گھر میں اگر میری بہن اور بھائی نمازی ہیں، تو اس کے پیچھے میرے باپ کا کردار ہے۔ یہ بات کب کہہ رہی ہے؟ جب وہ 27-28 سال کی ہو چکی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، تب یہ بات کارگزاری اس کے زبان سے نکلی کہ ہم نے ہمیشہ اپنے باپ کو نماز پڑھتے دیکھا،
اور جب باپ مسجد پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو وہ ہمیں اٹھا کر جاتے تھے. تو ہم نے نماز اگر سیکھی ہے اپنے باپ سے سیکھی ہے, ہم نے کبھی اپنی ماں کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا. آپ سوچئے کہ ایک بچی بڑے ہو کر یہ سمجھ رہی ہے, بتا رہی ہے کہ نماز پڑھنے کی عادت مجھے باپ سے پڑھی ہے, ماں سے نہیں پڑھی ہے. تو وہ جانتی ہے کہ بھائی اس کی ماں نماز سے دور ہے. اب یہ اس کے اندر آپ بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے, بہت گہرائی میں اترا جا سکتا ہے, لیکن بنیادی بات جو سمجھنے کی سمجھانے کی ہے وہ یہی ہے کہ جب گھر کے لوگ جس چیز کو فالو کریں گے, جس اچھائی یا برائی کو فالو کریں گے, اس اچھائی برائی کو ان کے بچے بھی فالو کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے پہلا اصول یہی کہ ہم جو بات اپنے بچے یا بچی کے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس پر سب سے پہلے ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا, خود اس پر عمل کرنا پڑے گا. آج ہمارے گھروں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پردے کی لاپرواہی نظر آتی ہے, بے پردے کی نظر آتی ہے. تو جو مائیں پردہ نہیں کرتی ہیں تو ان کے بچے بھی پردے پر نہیں آ پاتی ہیں. یا جو مائیں گھر کے اندر پردہ کرتی ہیں, گھر سے باہر آ کر برقع اتار دیتی ہیں, یا کسی اور شہر میں جا رہی ہیں تو وہ بسوں میں بیٹھ کر, ٹرین میں بیٹھ کر برقع اتار دیتی ہیں, تو ان کی بیٹیاں بھی ایسا ہی کرتی ہیں. اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ جس کا دل اپنے قبضے میں لے لے اور جس کا ہاتھ کو وہ سہارا دے دے, اس کی بات الگ ہے کہ بہت بہت برے لوگوں کے اندر, گھروں کے اندر بھی بڑے بڑے نیک بچے پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. اس کی مثالیں کم نہیں, بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تربیت اور ماں اہم ترین چیز ہے. اس میں لاپرواہی اور چوک اتنی خطرناک ہے کہ اس کا خمیازہ دنیا کے اندر ماں باپ بھگتنا شروع کر دیتے ہیں. عجیب بات ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اوپر جو نحوستیں آتی ہیں اس کا اندازہ ہمیں ہو نہیں پاتا ہے کہ ہمارے اوپر جو خرابیاں آ رہی ہیں, یا ہمیں پریشانی جو ہو رہی ہے, یا کاروبار میں تنگی آ رہی ہے, یا اور کسی الجھن میں ہم گرفتار ہیں. ہو سکتا ہے وہ ہمارے اعمال کی نتیجہ ہو, یا ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہو, اس کے نحوست کا نتیجہ ہو, لیکن اس کے بارے میں ہم پہچان نہیں پاتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل نظر بنایا ہے, یا جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ اور عقل دی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق اور ہدایت اور فضل دیا ہے اپنا, وہ لوگ جان پاتے ہیں کہ آج جو میرے اندر یہ خرابی آئی ہے, یا جو آج میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں, یہ ہو سکتا ہے میرے کسی برے اعمال کا نتیجہ. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس کو نکھارتے ہیں, جب آپ اس کے لیے محنت اور مشقت کرتے ہیں اور اس کو اچھا انسان بناتے ہیں, تو وہ اچھی اولاد دنیا کے اندر آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے, جو لوگوں کا سکون اور چین بن جاتی ہے. لیکن جب آپ اولاد کی طرف سے لاپرواہی برتتے ہیں اور غفلت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں اور اس کی طرف سے بالکل بے توجہی برتتے ہیں, تو پھر وہی اولاد دنیا کے اندر ہی ماں باپ کے لیے ایک عذاب اور ایک بیماری بن جاتی ہے. کہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کے ہاتھ پکڑ کر اولاد نے گھر سے باہر کھڑا کر دیا, اور ایسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ ماں کو مارا جا رہا ہے اولاد کے ذریعے, باپ پر بھی ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے اولاد کے ذریعے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف لاپرواہی اور غفلت کا نتیجہ ہے. اولاد کی طرف سے لاپرواہی ایک ایسا گناہ, ایک ایسی سزا ہے کہ جو دنیا کے اندر ہی انسان کو ملنی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری چند لمحے کی لاپرواہی, چند گھنٹوں کی لاپرواہی میری اولاد کی یا ہماری نسل کی زندگی کو برباد کر سکتی, تباہ کر سکتی ہے. اور میری تھوڑی سی زندگی کی مشقت اور تھوڑی سی میری قربانی میرے اولاد کی زندگی اور آخرت کو سنوار سکتی ہے.